السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ معزز اور محترم مشاہدین و مشاہدات، ناظرین و ناظرات، آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیت، اس آیت کے ساتھ ہمارا اور آپ کا مبارک سفر چالو ہے۔ اس آیت کو سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تدبر کر رہے ہیں، اور گزشتہ درس میں اللہ لا الہ الا ہو، اس کے بارے میں بات کی۔ اللہ نے آگے فرمایا الحی القیوم، اللہ تعالی حی ہے۔ حی مطلب زندہ۔ اللہ رب العزت حیات والا ہے، زندہ ہے۔ یہ سب تو جو مرے ہوئے ہیں، جن کی آپ لوگ پوجا کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، مرے ہوئے ہیں۔ معبود کے لیے لازمی شرط ہے کہ وہ زندہ ہو، ہمیشہ شروع سے رہے، ہمیشہ سے رہے اور ہمیشہ تک رہے۔ اس کے لیے نہ تو ابتدا ہے، اس کے لیے نہ تو انتہا ہے۔ یہ یاد رکھو، کوئی بھی ذات اگر کبھی پیدا ہوئی اور کبھی مر گئی، وہ معبود نہیں ہو سکتی۔ اے دنیا کے لوگوں، اے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے والوں، اے مختلف لوگوں کے نام پر مورتیاں بنا کر ان کی عبادت کرنے والوں، اے پیر و فقیروں کے درگاہوں پر جھکنے والوں اور سر جھکانے والوں، ان کی بات کرنے والوں، کیوں نہیں تدبر کرتے؟ یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ حی نہیں ہے، مر گئے ہیں، مر گئے ہیں۔ ہمارا رب تو حی ہے، اس کی صفت ہے، یہ صفت اس سے کبھی الگ نہیں ہو سکتی۔ یہ صفات ذاتی ہے کہ وہ حی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے صفات حیات ثابت ہو رہا ہے۔ ہم بھی حی ہیں، لیکن ہماری زندگی عارضی ہے، وقتی ہے، ناقص ہے، محدود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زندگی دائمی ہے۔ اللہ کی حیات کما یلیق بجلالہ، اس کی عظمت، اس کی شان کے مطابق جو ہے ویسے حیات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں کہ یہ اصول اور قاعدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو صفات قرآن میں، حدیث میں آئی ہیں، ان کو من وعن تسلیم کر لینا ہے۔ نہ اس کی کیفیت بیان کی جا سکتی ہے، نہ اس کی تفصیل بیان کی جا سکتی ہے، نہ اس کی مشابہت دی جا سکتی ہے، اور نہ انکار کیا جا سکتا۔ اور حیات کیا ہے، معروف ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کسی پوچھنے والے سے کہا تھا کہ جب اس نے سوال کیا تھا کہ الرحمن استوى کیف استوى، امام صاحب رحمان تو عرش پر مستوی ہے، ذرا بتائیے کیسے مستوی ہے؟ سبحان اللہ، جو امام صاحب نے جواب دیا تھا آج علماء کی زبانوں پر عام ہے۔ جہاں توحید اسماء و صفات کا باب آتا ہے، اور جہاں توحید و اسماء و صفات کی بات آتی ہے، امام مالک رحمہ اللہ کا یہ قول جو قرآن اور حدیث کی مکمل ترجمانی ہے، شرق میں ہو کہ غرب میں ہو،
شمال میں ہو کہ جنوب میں ہو، عرب ہوں کہ عجب ہوں، افریقی ہوں کہ یورپی ہوں، یہ ضرور قول پڑھتے ہیں. کہتے الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعہ. اے سوال کرنے والے سن، استوا تو معلوم ہے. استوا عربی زبان میں کیا کسے کہتے ہیں معروف ہے، لیکن اس کی ڈیٹیل، اس کی کیفیت مجہول ہے. ایسے یہاں کہا جائے گا کہ حیات تو معروف ہے. اب اللہ زندہ ہے تو کیسے زندہ ہے؟ ہماری زندگی کے لیے کیا کیا چیزیں لگتی ہیں؟ ہم کیسے زندہ ہیں؟ یہ ہمارا معاملہ ہے. اللہ زندہ ہے، کیسے زندہ ہے نہیں معلوم. استوا معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے. ایمان لانا اس پر واجب اور فرض ہے، کیونکہ اللہ کی صفت ہے اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. یہ ساری آیتیں صحابہ کرام نے سنی. اللہ تعالیٰ کے سارے اسماء اور اس کی ساری صفات صحابہ کرام کے سامنے آئی. کسی ایک صحابی نے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے وہ کیسے؟ نہیں سوال کیا، انہوں نے ایمان لائے، آمنا صدقنا کہے. یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایمان لائیں، سوال کرنے سے بچیں. یہ بدعت ہے. اور یہ بات تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشابہ کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں. اللہ رب العزت کی کوئی ایک صفت مخلوق کی صفت جیسے نہیں. لیس کمثلہ شیء وہ السمیع البصیر. اللہ رب العزت کے جیسے کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے. سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، لیکن ہمارے جیسے نہیں. کیسے دیکھتا ہے اس کی تفصیل نہیں معلوم. الحی فرمایا القیوم، تھامنے والا ہے، روکے رکھنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے. ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے. یہ آسمان قائم ہے اللہ کے حکم سے، یہ زمین قائم ہے اللہ کے حکم سے، یہ پہاڑ، یہ سورج، یہ چاند، یہ سیارے، یہ سیارچے، یہ سب قائم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ انسان زمین پر چل رہا ہے، اللہ رب العزت کے حکم سے قائم ہے. سب کو تھامے ہوئے ہے، سب کو قائم کیے ہوئے. جب تک چاہے گا قائم رکھے گا، اور جب چاہے گا ختم کر دے گا. تو قائم رکھنے والا ہے، تھامنے والا ہے. کیا مجال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو قائم نہ رکھے اور وہ قائم رہے؟ ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ دیکھو یہ آسمان کو کس طریقے سے اللہ نے اس کو روک رکھا ہے. یہ صرف اللہ کے حکم سے رکا ہوا ہے. جس دن اللہ کا حکم ہو جائے گا یہ زمین پر ٹوٹ پڑے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ قائم رکھنے والا ہے، اور قائم رکھنے والا وہی ہوتا ہے جو خود قائم ہوتا ہے. اللہ رب العزت خود، یعنی اللہ تعالیٰ کی وجود پر دلیل ہے. ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں ملحد ٹائپ کے، دہریہ ٹائپ کے، جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں. کہ بھائی اللہ زندہ ہے، اللہ قائم رکھنے والا ہے، یہ سب اللہ کے وجود پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. یہ کائنات مکمل دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے وجود. یہ کائنات بتا رہی ہے کہ کوئی ذات ہے جو یہ سارا نظام چلا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے، قائم رکھنے والا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ اکبر. اسے نیند تو چھوڑیے، اونگ تک نہیں آتی، اونگ تک. اس کے لیے رات نہیں ہے، اس کے لیے نیند نہیں ہے، اس کو اونگ تک نہیں آتی. اللہ رب العزت کو نہ تو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. یہ لوگوں ذرا غور کرو کہ جن کو تم پوچھتے ہو، تم خود ان کے بارے میں کہتے ہو
کہ یہ فلاں دن پیدا ہوئے تھے، ان کا جنم دن بناتے ہیں، کیسے معبود ہو گئے؟ جب وہ فلاں دن پیدا ہوئے تھے تو معبود کیسے ہو گئے؟ معبود تو ہوتا ہے جو ہمیشہ سے ہے، اور اگر یہ فلاں دن پیدا ہوئے تھے فلاں تاریخ کو، تو اس سے پہلے معبود کون تھا؟ لوگوں ذرا تدبر کرو، غور کرو، یہ بھی تو ذرا سوچو کہ کہتے ہو کہ یہ فلاں دن مر گئے، اس دن سوگ مناتے ہو، لوگوں یہ 100-200 سال، 60-70 سال، 150 سال زندہ رہ کر چلے گئے، اور تم نے ان کو اللہ مان لیا، معبود مان لیا۔ ذرا بتاؤ، مر کر جو چلے گئے اس کے بعد کون معبود؟ ان کی زندگی ختم ہو گئی، جبکہ معبود ہونے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے، تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر کوئی معبود نہیں ہو سکتا ہے، معبود ہونے کی کچھ علامتیں ہیں، کچھ اس کے تقاضے ہیں، اور یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے اندر پورے ہیں، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اپنی صفات کے بارے میں بیان فرمایا۔ باقی چیزیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگلے درس میں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو قرآن کو سمجھنے، اس پر تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا ما عندي والله تعالى اعلم، الحمد لله رب العالمين، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔